السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اگلی اور پچھلی قوموں کی ہدایت کے لیے بھی نازل فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ انتہائی اہم موضوع ہے، جس میں نفسیاتی اور روحانی امراض کے اوپر خاص طور پر ہم انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں، اور ہمارا پیج بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، اور اس حوالے سے کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے الہی صفات کا دعویٰ کر رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے نجومیوں اور جادوگروں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بڑے پرکشش بورڈ جو ہیں وہ آویزاں کر رکھے ہوتے ہیں، جن پر کچھ اس قسم کی عبارتیں لکھی ہوتی ہیں، جیسے کہ 40 سال کا تجربہ، جو چاہو سو پوچھو، محبت میں ناکامی اور رشتے میں رکاوٹ، اور اولاد نرینہ کا تعویذ، اور جو ہے محبوب آپ کے قدموں میں، کیس میں جیت کس کی، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح سے محبت کی شادی اور طلاق اور بہت سارے ایسے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، جس میں انسان بعض دفعہ معاشی اور معاشرتی طور پر بے بس نظر آتا ہے وسائل کی وجہ سے۔ تو یہاں پر غیبی جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اس طرح کے کام کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پھر میدان میں آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ شرعی علاج جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں، اور اس کا کیا مقام ہے، اور اس کے ذریعے سے کس طرح سے ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں، یا اس کا کوئی مثلاً اور حل کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ علاج جو شرعی ہے اس کی شرائط اور ضوابط کیا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کے بعد پھر جو ہے وہ اگلا رستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم نے علاج کس طرح سے کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں سے کس طرح سے ہم نے نکلنا ہے۔ شرعی علاج یا دم جو ہے اس کے لیے 3 شرطوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بنیادی اصول ہیں 3۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو دم ہے وہ کلام اللہ، اسماء الحسنہ اور اللہ کی صفات الہیہ، ان کے بیان پر مبنی ہونا چاہیے۔ عربی زبان یا کسی دوسری معروف زبان میں ہو جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہو۔ یہاں پر میں اس چیز کا اضافہ مناسب سمجھوں گا کہ دم عربی میں ہی ہونا چاہیے، اور جو دعا ہے اس کو ہم جس طرح سے عام اپنے لیے دعا کے کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں اپنی اپنی زبان میں، وہ اس سے مختلف معاملہ ہے۔ نمبر 3 پر یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد ہو کہ یہ جو دم کروایا جا رہا ہے یا جو کر رہا ہے یا جس پر کیا جا رہا ہے، یہ دم بذات خود مؤثر نہیں، بلکہ اس کی تاثیر اللہ کی طرف سے ہوگی۔ جس کے دم میں یہ تینوں شرائط پائی جائیں، اس کے دم کے جائز ہونے پر اجماع امت ہے، پہلا نقطہ۔ اور دوسرے نمبر پہ اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی جادوگر سے علاج کروانا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جادو کرنے اور جادو کروانے والے کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے خارج قرار دیا ہے۔ ایسے ہی کسی کاہن یا نجومی وغیرہ کے پاس جانا اور اس سے علاج کروانا یہ بھی ہرگز روا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جانا اور ان کی تصدیق کرنا شریعت سے کفر کرنا ہے، جس کی حدیث بہت واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتاہ کاہنا او عرافا فصدقہ فیما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو شخص کسی جادوگر کاہن نجومی کے پاس گیا اور اس کو جا کے اپنا احوال بتایا، اور پھر اس پر جو ہے اس نے جو اس کاہن نے، نجومی نے یا جادوگر نے آپ کو بتایا، آپ نے اس کی تصدیق کی،
تو سمجھ لیں کہ آپ نے یہ کیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اللہ نے نازل کی اس کا انکار کر دیا آپ نے۔ تو کتاب اللہ کا انکار کر کے انسان مسلمان نہیں رہ سکتا، تو یہ وعید ہے بڑی سخت۔ اور جادو کرنے والا، اس کے متعلق جو ہے وہ شریعت کا اصول یاد رکھیں، شریعت نے جادو کرنے والے کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی ہے، اور وہ سزا حدیث کے الفاظ ہیں حد الساحر ضرب بالسیف، کہ جادوگر کی گردن جو ہے وہ تلوار کے وار سے ایسے ایک ہی وار میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہونی چاہیے۔ حد الساحر ضرب بالسیف، تو یہ شریعت کا اس میں اصول ہے۔ اب چونکہ ہم جمہوری نظام کے تحت رہتے ہیں، اس لیے اس شریعت کے حکم پر عمل درآمد کرنا حکومت کا کام ہے۔ عوام میں سے کوئی اٹھ کے یہ کرے گا تو وہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ آپ جادوگر کو بے نقاب کر سکتے ہیں اور اس کو اس کے کام سے بزور بازو روک سکتے ہیں اور اس کو علاقہ بدر کر سکتے ہیں، تو اس میں کتنا اجر و ثواب آپ کمائیں گے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جادوگر جہاں بھی ہوگا وہ فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا منبع ہے۔ جہاں سے یہ چیزیں پھوٹتی ہیں، جادوگر ان تمام چیزوں کا منبع ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا کوئی بھی فرد جو ہے دم کرے، اس کا عقیدہ صحیح، نیت خالص، مقصد نیک ہو اور وہ اللہ کا تابع فرمان ہو، گناہوں سے دور رہنے والا ہو، حرام سے گریزاں ہو، مریض کے جو اسرار اور بھید ہیں ان کو ظاہر کرنے والا نہ ہو، اور دم کے بہانے کسی کو بے پردہ نہ کرے اور ناجائز خلوت بھی اختیار نہ کرے، اور مریض اور اس کے گھر والوں کی حوصلہ افزائی اور خاطرداری کرے، انہیں ڈرائے نہیں، دھمکائے نہیں، نہ ہی ان کی جو ہے وہ دل شکنی کرے۔ مقصد یہ ہے کہ مریض کو واپس آپ نے اللہ کے رستے کی طرف لانے کے لیے اس کی امید جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کام کے لیے ایک داعی سے بہتر کوئی نہیں ہے، ایک حافظ قرآن اور عالم دین سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی جو شرائط میں نے پیچھے بیان کی ہیں، ان شرائط پر بھی زیادہ تر وہ لوگ ہی اتر سکتے ہیں جو صاحب علم ہیں یا صاحب کتاب ہیں، یعنی قرآن کے قاری اور حافظ ہیں اور عالم ہیں اور احکامات اور دین اور شریعت اور عقیدہ ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں۔ اب اس سے اگلا نقطہ آ گیا کہ جو لوگ جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے اور ان چکروں میں پڑتے ہیں یا اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اکثر و بیشتر وہ یہ کہتے ہوئے پاتے ہیں جی ہم تو تکلیف میں تھے، ہمیں جس نے جدھر لگایا ہم ادھر لگ گئے، تو جو مثلا ضرورت مند ہوتا ہے وہ تو محتاج ہوتا ہے، اس کو تو جدھر لگایا جائے لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ ایکسکیوز آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ تکلیف میں تھے تو اس لیے جدھر کسی نے لگایا آپ چل دیے۔ شریعت اور دین جو ہے یہ پسند کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی پسند کا دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا معنی یہی ہے کہ اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور اب ہم جب تکلیف اور مصیبت میں مشکل میں آئیں اور ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی ننگے پنگے بابے کے پاس جا کے اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور اس سے امید لگائیں کہ بھی وہ جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی جو ہے وہ کچھ کرے گا، تو یہ بڑی قبیح اور بڑی غلیظ حرکت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا انسان کو اس کا مقام دلایا ہے، یاد دلایا ہے اور اس کی حیثیت بتائی ہے۔ اور دیکھیں سب سے بہتر بات اللہ نے قرآن میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور بہتر بات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین پیرائے میں پیدا کیا ہے۔ اور یہ کیسا معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے بجائے جو ہے اس طرح کے جو خود محتاج اور جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چلا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ تو بھائی یہ بڑا آسان سا کام ہے، کوئی مشکل امر نہیں ہے اس ٹولے کو پہچاننا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کا کیا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ صرف چند باتیں آپ بھائی بہنیں ذہن میں رکھ لیں کہ جس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو اسے آپ دشمن ایمان گروہ کا فرد سمجھیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ مریض کی ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کا نام جو بندہ آپ سے پوچھتا ہے وہ
میجیشین ہے، جادوگر ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص آپ سے مریض کی قمیض، رومال، نقاب یا کوئی دوسرا کپڑا آپ سے طلب کرے، اس کو ماپ کر دے، یا اس کو جو ہے وہ یہ کہے کہ عملیات کے ذریعے سے اس پر جو ہے وہ پڑھائی کرنے کے بعد جنات کو وہ دے گا، اور پھر وہ اس کو سونگھ کے یا جس طرح بھی اس کو وہ چیک کر کے بتائیں گے، عرف عام میں اس کو حساب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ایسا کام آپ سے جب کوئی طلب کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے اور وہ خارج از دین ہے۔ اس طرح کے بندے کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایمان، اپنی آخرت، اپنی دنیا، ہر چیز کو تباہ و برباد اپنے ہاتھوں سے کر لیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے کسی شخص کے پاس جائیں علاج کے لیے، تو کوئی ایسا جادوئی طلسم ٹائپ یا ایسے الفاظ منہ کے اندر بڑبڑائے، جس طرح یہ دیکھیں، میری طرف غور سے دیکھیں ذرا، اس طرح سے منہ کے بڑی تیزی سے حرکت دینا، اس طرح کا جو کام بندہ کرے اور اس کے الفاظ غیر واضح ہوں، اور وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ قرآن کا بالعلاج، علاج بالقرآن اور فلاں فلاں بڑے بڑے نام لگا کے دھوکہ دہی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ شروع میں کچھ الفاظ آیت الکرسی اور اس کے وہ کچھ وہ پڑھتے ہیں بلند آواز سے، یا سورۃ الفاتحہ کے کچھ کلمات، اس کے بعد پھر ان کی آواز ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کا شخص جو بھی آپ کو نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اس کے پاس جانا جائز نہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ وہ ایسے کلمات ادا کرے کہ جن کا معنی غیر واضح ہو، جن کا مفہوم آپ کو سمجھ نہ آتا ہو، مختلف خانوں اور نقشوں پر مشتمل تعویذات وغیرہ بنا کر دے، جن میں حروف، کلمات یا اعداد، ہندسے وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ویسے وہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ان کے دیے ہوئے تعویذات کو کھولنا ہرگز نہیں ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، جبکہ یہ بھانڈا پھوٹنے کے ڈر سے محض دھمکی اور ڈراوا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ میں سے جو مستقل ہمارے اس پیج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ پیج پر ڈالی تھی، جس میں ہم نے بہت سارے تعویذات کو کھولا تھا۔ انشاءاللہ چند دن میں مزید اسی طرح کی ایک ویڈیو انشاءاللہ ہم ڈالیں گے، جس میں تعویذات ہم کھول کے آپ کو بتائیں گے کہ تعویذات کے نام پر لوگوں کے ساتھ کس قدر بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ جی فلاں عمل کا تعویذ دے دیں، فلاں عمل کا تعویذ دے دیں، اس کے اچھے خاصے پیسے چارج کیے جاتے ہیں، اور ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل فیک تعویذ دیتے ہیں۔ فیک سے مراد یہ کہ کچھ پروفیشنلز لوگ ہیں جو بالکل جینونلی جادو کے ذریعے سے، جادو کے تعویذات، آپ کو عملیات کے تعویذ دیتے ہیں، جن کے ساتھ جنات کو موکل کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ جنات کو مقرر کیا جاتا ہے، وہ تعویذ جہاں ہوگا وہاں پر ان جنات کا موجودگی یا اس کا اثر لازمی ہوگا۔ لیکن اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کا تعویذ جو ہے وہ کارآمد ہے، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایسے تعویذات بھی جو ہے وہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کھولے ہیں کہ جن میں سے کسی میں سے ببل نکلی، کسی میں سے مٹی نکلی، کسی میں سے وہ جو ہے وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا ترکونا، یہ ایک وہ جو اپنا نیم کے درخت کے اوپر لگنے والا بیر کی طرح کا ایک وہ ہوتا ہے، کڑوا سا پھل ہوتا ہے، وہ اس کی گٹھلی اس کے اندر سے نکلی، اور اس طرح سے ایسی چیزیں نکلی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد یہ کہ کسی غیر شرعی امر کا مطالبہ کرے جادوگر آپ سے، مثلاً کہ اتنے دن 40 دن آپ نے پانی کو چھونا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وضو کے لیے، نہ غسل کے لیے، اور نہ ہی کسی سے مصافحہ کرنا ہے، اور بعض عامل ایک مقررہ مدت کے لیے کسی سے بھی ملنا جلنا انسان کا جو ہے وہ بند کروا دیتے ہیں، گھر میں یا کسی خاص جگہ دفن کرنے کے لیے کچھ دے، یا کوئی جانور ذبح کر کے اسے دفن کرنے کا کہے، اور جادو کے طلسم لکھ کر دے، ٹیڑھی ترچھی لکیریں کھینچے، اور مریض کو کاغذ کی بتیاں دے جنہیں جلا کر دھونی لینے کا کہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسے نقش و نگار والے تعویذ کہ جن کو پانی میں بھگو کر پھر ان سے غسل کرنا۔ تو یہ سارے جتنے بھی کام ہیں یہ جو ہے وہ یہ جادوگر کی علامات ہیں جو غیر فطری، غیر شرعی عمل کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان اور لوگوں کے دین اور لوگوں کی چیزوں کو، لوگوں کے مال کو حرام کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر پتہ کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو
کوئی صحیح شرعی علاج کرنے والا شرائط کے مطابق بندہ نہیں ملا، ایک مثال ہے، تو بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ اپنا علاج خود کر لیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھی ہم اپنا علاج خود کیسے کریں، ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے اپنا تھوڑا سا مطالعہ بڑھائیں۔ ہمارے اسی پیج کے اوپر ہم نے ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے جس میں جادو، جنات، نظر بد اور اس چیز سے متعلق کافی ساری کتابیں ہم نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی ہیں، جہاں سے آپ اپنے مطالعہ بڑھا سکتے ہیں، ان چیزوں کے متعلق جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح سے مثلا خود علاج کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے جو مستند جو طریقہ علاج رائج ہیں شرعی رقیۃ الشریعہ کے ذریعے سے انشاءاللہ ان کی سیریز کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد اس کا آغاز کریں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس قسم کی کسی قسم کی مشکل کا سامنا جو ہے وہ نہ ہو کہ شرعی جو رقیہ کے ذریعے دم کے ذریعے سے علاج ہے اس کو کس طرح سے ہم اختیار کر سکتے ہیں اور اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اس مسئلے میں ہم جو ہے وہ بہت زیادہ جہالت کا ہمارا معاشرہ شکار ہے، جس کی بنا پر جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ شرک، کفر اور بدعت کی گمراہی میں جا چکے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے مثلا اس کی تازہ ترین مثال ہم لے لیں کہ ہمارے ارباب اختیار میں سے آپ دیکھ لیں کہ کیسی کیسی عجیب و غریب قسم کی مثالیں سامنے آ رہے ہیں۔ کہیں پر جو ہے وہ کسی مخنث خبیث خسرے نے جو ہے وہ لسی کا گلاس جو ہے وہ ہاتھ میں تھما دیا کہ جہاں جانا ہے اس کو لے کے جانا ہے۔ کہیں پر جو ہے وہ بندے پکے مستقل جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیے ہیں کہ جو ہے نا وہ عملیات کر کے بتائیں کہ جی ہم پر جو ہے نا وہ جادو ٹونے کہاں سے ہو رہے ہیں۔ اور یہ چیزیں معاشرے میں آپ دیکھ لیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور اس قدر زیادہ اس کی وجہ سے خاندان اور گھروں کے گھر تباہ ہیں کہ آپ جو لوگ اس چیز سے لا علم ہیں آپ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا گھناؤنا اور کتنا بھیانک جو ہے وہ عمل ہے جس کو لوگ بہت آسانی سے اختیار کر لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے کہ اس سے کیا ہونا ہے۔ حالانکہ اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اگر انسان کفر کے راستے کو اختیار کر کے جادو کے ذریعے سے علاج کا راستہ جو ہے اس کو اپناتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا خود علاج کرنا چاہیں تو اس میں کوئی شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے، نہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کسی کی میراث نہیں ہے، یہ امت کی میراث ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باہر ہے نا اس کو اجازت نہیں ہے، جو اس کے اندر ہے نا اس کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے شرعی دم کے ذریعے سے اپنا علاج خود کرے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند امر یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کا علاج خود کرے، کیونکہ شرعی دم رقیۃ الشرعیہ جو ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ ہے دعا کے ساتھ بنیت الشفاء۔ کوئی شخص یا آپ خود اپنے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالی واللہ هو الشافی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ اس چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے قرآن میں بارہا اس کے متعلق بھی فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ۔ کتنی آیات قرآن کی آپ کو پڑھ کے ہم سنا سکتے ہیں کہ جو جن میں شفا کا ذکر ہے اس قرآن کریم کے ذریعے سے۔ اور اس میں جہاں تک تعلق ہے اس افواہ کا کہ اس کے لیے کسی عامل یا کامل کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ سب محض ڈھکوسلا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ مریض ذہنی اور نفسیاتی طور پر قوی ہو۔ اگر کوئی ان دو چیزوں پر مریض قائم نہیں ہے تو پھر اس مریض کو اپنا علاج خود نہیں بلکہ کسی اچھے مستند اور اچھی شہرت کے عامل یعنی شرعی راقی سے اس کا علاج جو ہے وہ کروانا چاہیے، خود وہ علاج پھر اس کا رسک نہ لیں۔ مریض ذہنی اور نفسیاتی طور پر اگر قوی ہے اور معالج اور مریض دونوں کا ہی عقیدہ و عمل صحیح ہے، اللہ کی ذات پر بھرپور توکل ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا یقین اور عقیدہ ان کا ہے کہ قرآن ہی مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، تو اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ باذن اللہ رحمت الہی حاصل ہوگی۔ تعویذ گنڈوں، جنات، جادو، بھوت پریت اور اسیب اور مرگی جیسے سب امراض اللہ کے حکم سے انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے زائل ہو جائیں گے۔
سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس پیرائے میں پیدا کیا اور کس طرح سے یہ چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کا نقصان کس حد تک انسان کو پہنچ سکتا ہے. کیا اس بیماری کی وجہ سے یعنی جادو کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس میں موت کے منہ میں جا سکتا ہے, انسان فوت ہو سکتا ہے بیماری سے, جادو سے. جی یہ سسٹر ہماری ہیں جی بنت ہوا, یہ کہہ رہی ہیں جی رشتے کے متعلق. جی آپ ایسا کریں, اسی پیج کے اوپر نا ہم نے ایک پوسٹ کی ہوئی ہے میرج فیسیلیٹیشن پروگرام, اس کو لکھ کر آپ سرچ کریں تو اس میں آپ کو جو ہے وہ کچھ قرآن کریم کی آیات ہیں, کچھ اس کا ایک پورا ایک شیڈولڈ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے. آپ کائنڈلی اس کو ذرا سرچ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ, اور اسی کے مطابق آپ عمل کریں. اور اس میں اگر کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی دقت پیش آئے تو اس کے لیے آپ پھر ہمارے اسی پیج پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر لیجیے گا. السلام علیکم. اچھا جی, انسان کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی ہے اور جنوں کی تخلیق اللہ نے آگ سے کی ہے. البتہ ان دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن کے اندر فرمایا. ٹھیک ہے جی. اب ہم یہ سمجھ لیں کہ بھی جن کا جو معنی ہے وہ ہے پوشیدہ, اور ہم انہیں نہیں دے سکتے, البتہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور تخلیق کے اعتبار سے جن انسانوں سے پہلے کے ہیں, جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, پس ہم نے جنات کو تم سے بہت پہلے پیدا کیا ایسی آگ سے جو اوپر کو اٹھتی ہے, یعنی تیز آگ جو ہے. اور جنوں کی قسموں کے متعلق اگر ہم بات کریں تو جنوں کی 3 قسمیں ہیں. ہوا میں اڑنے والے جن ہیں, سانپوں اور کتوں کی شکل میں پھرنے والے جن ہیں, اور ڈیرا لگانے اور کوچ کر جانے والے ہیں. جن شکلیں بدل کر بھی انسان, حیوان, سانپ, بچھو, کبھی اونٹ, گائے, بکری, گھوڑا, گدھا, خچر اور کبھی کوئی پرندہ بھی بن سکتے ہیں. اور اکثر اوقات وہ کالے کتے اور کالے بلی کی شکل میں اختیار کرتے ہیں, کیونکہ کالا رنگ عموماً باطل اور شیطانی قوتوں کے لیے ہی زیادہ موزوں ہوتا ہے, اس لیے ان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہوتا ہے, کالا کتا یا کالی بلی. جنات کے رہنے کے مقامات کے متعلق اگر ہم بات کریں تو جنات کے رہنے کے لیے جو فطری طور پر اللہ نے جو جگہ مقرر کی ہیں ان میں ریتلے صحرا, کھلے جنگلوں, پہاڑی وادیوں, گھاٹیوں اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں, گندی جگہوں اور بیت الخلاء یا پخانہ گاہوں یعنی ٹوائلٹس میں پائے جاتے ہیں. اس طرح یہ دراڑوں میں, غاروں کی بلوں میں, اور ہمارے گھروں میں, اونٹوں کے باڑوں میں, اور قبرستانوں اور متروک مکانوں یا کھنڈرات میں اور بازاروں میں عام ہوتے ہیں. جنات کے منتشر ہونے کے اوقات کیا ہیں؟ شام سورج غروب ہونے سے لے کر صرف 1 گھڑی رات گزرنے تک, جب تک خوب تاریکی اور اندھیرا رہتا ہے. یہ جنات کے منتشر ہونے یا پھیلنے کے اوقات ہیں. اسی لیے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گھروں میں روک کر رکھنے کا حکم فرمایا ہے. اور جنات کا کسی انسان کے اوپر حملہ ہونا, اس سے اگر آپ اپنے آپ کو حفظ ما تقدم کے طور پہ مستقل طور پر جو ہے وہ اس چیز سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند احتیاطی تدابیر کو آج سے ہی اگر اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ شیاطین جنات کبھی بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ آسیب یا سایہ کی شکل میں مسلط نہیں ہوں گے. ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ توحید خالص کا عقیدہ اپنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر کام پر, ہر امر پر جو ہے وہ قادر اور غالب ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر, یہ جو ہاروت اور ماروت نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ہرگز نہیں سکھاتے اللہ کہ تم جو ہے وہ کفر کرو, اور یہ کفر ہے, اس سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو شرک و بدعات کی تمام آلائشوں سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے, اور اسی طرح سے جو ہے ہر معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے اور اسی کی طرف رجوع کیا جائے. کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرز جان بنایا جائے. اللہ تعالیٰ پر بھرپور اعتماد, توکل اور وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ والا معاملہ, یعنی ہر معاملہ اللہ کی ہی سپرد کیا جائے. گناہوں کو ترک کر کے توبہ نصوح کی جائے, تمام فرائض و واجبات کو ادا کیا جائے, ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کی جائے, عمل صالح اور اللہ کے دین پر استقامت اختیار کی جائے, عام نمازوں اور خصوصاً فجر اور ظہر کی پابندی کی جائے.
اور صدقہ و خیرات کرتے رہیں. گھروں میں تصاویر، فوٹو اور شو پیس کی شکل میں جو اسٹیچو بنے ہوتے ہیں، جو آج کل بچیوں اور بچوں کے لیے بھالو یا گڑیا کی شکل میں رکھے جاتے ہیں، یہ ہرگز نہ رکھے جائیں، کیونکہ جہاں پر تصویر ہوگی وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے ہرگز داخل نہیں ہوتے. یہ میں نہیں کہتا، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور لوگوں نے بعض دفعہ اپنی ہی تصاویر جو ہیں وہ گھروں میں فریم کر کے لگائی ہوتی ہیں، وہ تصویریں بھی دیواروں سے ہٹا دینی چاہیے. اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کو مستقل عادت بنایا جائے، جس میں سورۃ البقرہ کے لیے بہت زیادہ حریص ہونا چاہیے کہ گھر میں کم از کم ایک دفعہ 24 گھنٹوں میں آپ کے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت لازماً ہو. ذکر الہی کا ورد جو ہے وہ جاری کیا جائے. مثال کے طور پر ہم حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اسی طرح سے جو ملتی جلتی جو مستجاب الدعوات والی جو دعائیں ہیں، جو انبیاء نے دعائیں اللہ سے مانگی ہیں، ٹھیک ہے، ان دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے. قرآن کریم میں سے ایسی دعاؤں کا مجموعہ آپ کو بآسانی مل سکتا ہے. رزق حلال جو ہے یہ بھی آپ کو ان شیطانی معاملات سے جو ہے وہ بچاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ حرام روزی سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر ہم بات کریں کہ مثلا جنات و عصیب اور مرگی اور سایہ سے بچنے کی دعائیں اور طریقے کے متعلق، تو اس کا بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ مرگی اگر طبی طور پر ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ طب سے اس کا علاج ہوتا ہے. اور اگر جنات کے ذریعے سے کسی کو مرگی کا دورہ پڑے گا تو اس کی زبان سے جن بولنے لگے گا، اس پر راشا جیسی کپ کپ کی طاری ہو جائے گی، سر اور معدے یا سینے میں درد شروع ہو جائے گا، اور یا ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں گے. یہ جناتی مرگی کی علامات میں آپ کو بتا رہا ہوں. طبی جو ہے اس کے لیے ایک الگ موضوع ہے، چونکہ وہ طب کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس پر بات نہیں کریں گے. اور اگر اس طرح کی کوئی کیفیت کسی کے ساتھ واضح ہو جائے تو اس میں ہم جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کیا کریں گے کہ اس طرح کے مریض پر سب سے پہلے ہم بکثرت تعوذات، یعنی ایسی دعائیں جن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگی گئی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، اعوذ کلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس طرح سے ملتی جلتی جو تعوذات والی دعائیں ہیں اس کا خاص اہتمام کیا جائے، اس مریض کے اوپر تلاوت کی جائے، پھر پانی پر دم کیا جائے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں سے کچھ آپ اس پر تلاوت کر لیں. سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ الفرقان کی جو ہے وہ آیت نمبر 23 جو ہے اس کو پڑھا جائے، اور اسی طرح سے سورۃ الحشر کی آخری 10 آیات کو پڑھا جائے، اور اسی طرح سے سورۃ الضحیٰ، سورۃ الطارق اور سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورۃ فلق اور سورۃ الناس. یہ تلاوت جو ہے وہ جناتی مرگی کے مریض کے اوپر آپ کر کے اس کو دم کر کے اس پانی کے چھینٹے ماریں، اس کو پانی پلائیں، اور اس پانی میں بیری کے پتے 7 عدد تازے لے کر ان کو کوٹ کے پانی میں شامل کر کے اس میں سے مریض کو 24 گھنٹے تک پانی پلاتے رہیں. اور ممکن ہو سکے تو اس پانی میں سے مریض کی بیماری کی جو کیفیت ہے اس سے نکلنے کے 2-4 گھنٹے کے بعد پانی سے غسل کروا دیا جائے تو اللہ کی توفیق سے یہ مریض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا باذن اللہ تعالی. اس کے علاوہ جی جادو کی بہت ساری جو ہے وہ اقسام ہیں، اور اس کے بڑے سارے جو ہے وہ نقصانات مثلا جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے. ہوتا بے شک اللہ کے حکم سے ہی ہے، لیکن ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ ایک نارمل جو ہے وہ زندگی گزارے اور جو فطرت کے عین مطابق ہو. تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، جس طرح کہ ہم شوگر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو ایڈوانس میں اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں شوگر نہ ہو جائے یا جسم کے اندر کوئی ایسی موذی بیماری جو ہے وہ گھر نہ کر جائے جس کی وجہ سے ہمیں کل کو زیادہ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اور اس طرح کے معاملات کو اختیار کرنا پڑے.
ابھی ہماری کافی یہ ویڈیو لمبی ہو گئی انشاءاللہ. ابھی میرے پاس کچھ ہمارے عزیز مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. یونس بھائی ہیں ہمارے برے والا سے، ہمارے بہت اچھے اور بڑے محبوب یہ ہمارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان سے ذرا ملاقات کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے بھی گپ شپ ہماری انشاءاللہ جاری رہے گی. کسی بھی بھائی کا بہن کا کوئی سوال ہے وہ ہم سے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. باقی اس میں کمنٹس باکس میں یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہر ویڈیو میں تقریباً میں یہ بات رپیٹ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو جمع کر رہے ہیں، اور ایک جو ہے وہ سلسلہ ہم شروع کریں گے کہ ہم ایک سوال کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دیں، الگ سے اس کی ویڈیو بنا کے. بے شک ہمارے یوٹیوب چینل سے پھر وہ سوال چاہے آپ تک آئے اس کا جواب، یا اسی فیس بک پیج کے توسط سے انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیتے رہیں گے باذن اللہ تعالی. اور آج کی جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ مفاد عامہ کی خاطر جو ہے ان کو نشر کیا گیا ہے، آپ سب کے سامنے شیئر کیا گیا ہے، تاکہ جو بھی بندہ اس قسم کے مسائل اور معاملات میں پڑ جائے تو اس کو کم از کم یہ تو پتہ ہو کہ بھی اس نے جو ہے علاج کے لیے کون سا رستہ اور کس سمت کو اختیار کرنا ہے، نہ کہ وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے اور اس چکر میں جو ہے وہ اپنا ایمان اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت جو ہے اس کو غارت کر بیٹھے. اور جو لوگ ان تمام معاملات کی وجہ سے کسی وجہ سے محروم ہیں، تو آپ بھی اور میں بھی سب مل کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، اور یہ جانتے اس لیے نہیں ہیں کہ جن کی یہ ذمہ داری تھی انہوں نے اس کو پورے اسلوب سے ذمہ داری سے اس موضوع کو جو ہے وہ لوگوں میں بیان نہیں کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.